تم ہمارا پوتی ہو اس لیے نہیں تمہارا لحاظ کر رہا، تم شازم خان کی بیوی ہو اس لیے اتنا کچھ سن لیا، ورنہ ہمارے سامنے کوئی اتنا اونچا آواز میں بولے ہم اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں مر جاؤں گی لیکن ان پیپرز پہ سائن نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ بھی آنسو پوچھتی قطعی انداز میں بولی، تمہارا اتنا جرت، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ غصے سے اس کی جانب بڑھے کہ وہ ایک دم شمسیم کے پیچھے چھپ گئی۔ ہٹ جاؤ خانے جان، ہم اس کو آج گولیوں سے بھون دے گا۔ وہ غصے سے للکارے تھے، انہیں امید نہیں تھی یہ چھٹانک بھر کی لڑکی یوں ان کی آنکھوں میں گھسے گی۔ بھولے مت نانا جان، ہیر اب بیوی ہے میری، اس لیے کچھ بھی کرنے یا بولنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ شازم خان ہیر کے آگے چٹان بن کے کھڑا ہوا تھا۔ ارباز خان کا دماغ بری طرح گھما۔ شازم نے آج تک کبھی اس کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا اور آج وہ ان کی مخالفت مول لے رہا تھا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے خلاف کچھ کہنے کی، بس تم اس لڑکی کو بولو کہ ان پیپرز پہ سائن کرے فوراً۔ وہ پیچ اتاب کھاتے بولے۔ ایک پل کو شازم نے ہیر کو پلٹ کے دیکھا جس نے نم آنکھوں سے سر نفی میں ہلایا اور پھر سامنے کھڑے ارباز خان کو دیکھا۔ اگر ہیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے سائن نہیں کرنے تو وہ نہیں کرے گی۔ شازم نے فوراً ہی فیصلہ لیا۔ شازم کی بات پہ ارباز خان کا بس نہ چل رہا تھا دونوں کو سیدھا اوپر پہنچا دے۔ منزل کے قریب پہنچ کے وہ ہار نہیں مان سکتے تھے۔ خود ہیر شازم کے فیصلے پہ حیران ہوتی، اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم وعدہ خلافی کر رہا ہے خان جانے؟ وہ للکارے۔ کوئی بھی کچھ کہے نانا جان، مجھے اب فرق نہیں پڑتا، میرے یہ دھن دولت جائیداد کچھ معنی نہیں رکھتی، لیکن ایک بات آپ سن لیں، اگر ہیر اپنی مرضی سے سائن کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتا ہیر کا ہاتھ تھامے وہاں سے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ارباز خان گہرا سانس بھرتے وہیں ایک طرف صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ خانم بھی ان کے پاس آ پہنچی۔ آپ کو کہا تھا جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہو تو انگلی ٹیڑھی مت کریں۔ خانم بھی کی بات پہ وہ انہیں ماتھے پہ بل ڈالے دیکھنے لگے تو جواباً وہ مسکرائیں اور آگے بڑھ کے ٹیبل سے فائل اٹھا کر لی۔ ان پیپرز پہ سائن آپ کو میں کروا کے دوں گی خان جی، بس تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن وعدہ رہا سائن ہو جائیں گے۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ جو کام پیار سے ہو سکتا ہے اس کے لیے غصہ کیوں کرنا؟ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے انہیں شانت کر رہی تھی، اور وہ ہو بھی رہے تھے۔ خانم بی کی میٹھی زبان ہی تو سب کچھ کر ڈالتی تھی۔ اب ان کی کیا پلاننگ تھی یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ آپ نے ان سے دشمنی کیوں مول لی؟ روم میں آتے ہی ہیر نے اسے سامنے کیے پوچھا، تو کیا دوستی مول لیتا؟ وہ مسکرایا اور اپنی جیکٹ اتار کے ایک طرف رکھتے شرٹ بھی اتار کے اپنے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر بھی شازم خان ان کے گھر میں رہ کے، مطلب سمندر میں رہ کے، مگر میں سے بیڑ لے لیا؟ مجھے لگا تھا مجھے مجبور کریں گے، پر آپ تو سیدھا ہی ہو گئے۔ ہیر نے گہرا سانس خارج کرتے خود اس کا زخم دیکھا۔ وہ اگلے ہی پل سنجیدہ ہو گیا۔ ہیر تمہیں سائن نہیں کرنے تو وعدہ کرتا ہوں کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، پر آپ تو ان سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں سائن کر دوں گی۔ اس کی بات پہ شازم نے اسے دیکھا۔ وہ باہر آپ کے نانا بولے، سٹ پٹاتے کہا، میرے نانا ہیں تو تمہارے دادا بھی ہیں۔ وہ اپنی شرٹ واپس ٹھیک کر کے پہنتے بولا، میں بند کر دیتی ہوں۔ اسے بٹن بند کرنے میں مشکل ہوئی تو ہیر اس کے پاس بیٹھی بٹن بند کرنے لگی۔ سائن کرنا نہ کرنا تمہارا حق ہے ہیر، میں اپنا حق استعمال کرتے تم سے نکاح کر چکا ہوں، اب مزید تمہیں کسی بات پہ مجبور نہیں کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں پیار سے بولا۔ تھینک گاڈ، ڈی ایس پی شازم خان کو عقل تو آئی۔ وہ منہ بناتے بولی، اچھا ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ موبائل پہ کچھ ضروری کام کرتا تھوڑا بزی ہوا تو ہیر کی نئی بات پہ بری طرح چونکا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، اب ہم یہیں رہیں گے۔ واٹ؟ اس کی بات پہ ہیر تقریباً چلائی، یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم یہاں کیوں رہیں گے؟ نہیں ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہیر نے فوراً اس کی بات پہ رد عمل ظاہر کیا۔ ہیر میرے لیے مشکلیں مت پڑھاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور یہ سب چھوڑ کے ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ غصے چاہتے بولا، مجھے یہاں نہیں رہنا شازم، یہ حویلی نہیں پورا خاندان ہے، زندان ہے، دم گھٹتا ہے میرا۔ بس نہیں رہیں گے ہم یہاں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بولی، کہاں جانا ہے؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگا، کہیں بھی لے چلو، چل پڑوں گی، لیکن ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ کچھ پل خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر یہاں سے جانے سے پہلے سائن کر کے ہی جا سکتے ہیں؟ ایسے نہیں، اسے صاف لفظوں میں ساری بات سمجھا گیا۔ شازم کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ کال ریسیو کرتا اٹھتا باہر بالکنی کے جانے پڑ گیا، جبکہ ہیر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ واپس لوٹا تو وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ شازم، اگر ہم یہاں رک جائیں تو آپ کی ڈیوٹی کا کیا؟ وہ بھویں اچکاتے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کچھ دنوں کی لیو لی ہے اور اپنے ٹرانسفر کی درخواست جمع کروا دی ہے، اور یقیناً وہ اس گاؤں کی مین ضلع کی ہوگی۔ ہیر نے جل بھن کے کہا تو شازم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تو کیا تمہیں یہیں اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ وہ واپس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گیا۔
ہیر اس کے پاس جا بیٹھی تو شاذم نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا. چھوڑ کے جاؤ تو صحیح, جان لے لوں گی تمہاری, وہ جارحانہ انداز میں بولتی. اس کا کالر غصے سے تھام گئی. پاگل ہوں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاؤں گا؟ آگے اتنی مشکل سے ملی ہو. اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے پرسکون کر رہا تھا. ہیر نے آنکھیں مونتے خود کو پرسکون کرنا چاہا, جبکہ شاذم گہرا سانس بھرتے آنے والے وقت سوچ رہا تھا. جمال خان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتا حویلی کی جانب گامزن تھا. وہ بہرام خان کی دی ہوئی مار بھولا نہیں تھا. وہ مزید خطرناک ارادے لیے اب حویلی میں واپس آ رہا تھا, اور شاید اس بار اس کی غلطی کو بہرام خان بھی نہ بخشتا. سب جانتے بوجھتے وہ آگ میں کود رہا تھا, بس اسے کچھ بھی کر کے بہرام کو نیچے دکھانا تھا. اس کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی. حویلی کے اندر گاڑی انٹر ہوئی تو جہاں آرا بیگم اپنے بیٹے کو آتا دیکھ جہاں سکون دل میں اترا, ایک پل کو واپس پریشان ہو گئی. ارے میرے بچے, جمال خان تم گھر کیوں آیا؟ جانتا نہیں بہرام خان نے تم کو یہاں دیکھا تو جان سے مار دے گا. جہاں آرا بیگم کے لہجے میں بہت زیادہ فکر مندی تھی. میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی مورے, اب اگر ہاتھ اٹھائے گا تو میرا بھی بندوق چلے گا. وہ دانت کچکچاتے بولا. خدا کا واسطہ ہے جمال, کوئی خون خرابہ مت کرنا. بھائی ہو تم دونوں آپس میں, ایک لڑکی کی خاطر آپس میں دشمنی مت پالو. اور پھر وہ تمہارے بھائی کا بیوی ہے, اگر گندی نگاہ رکھو گے تو وہ تم کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا. اس بار وہ بھی تنزن بولی تو جمال خان نے سر نفی میں جھٹکا. بورے ہم کو مت سکھاؤ, ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. بھوک لگی ہے, کھانا دو جلدی. وہ منہ بناتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا, جبکہ جہاں آرا بیگم کچن کی جانب. اب جو اس نے کھانا مانگا تھا تو ماں کا تو فرض نبھانا ہی تھا. اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے لیے ڈاکٹر کے پاس سے واپس گھر جا رہا تھا. 2 دن سے عریشہ کی طبیعت ڈاؤن تھی, اور آج وہ اسے لیے زبردستی ہاسپٹل لایا. اس کا بلڈ پریشر کافی لو تھا, اور ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تھی, پر ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ عریشہ کمزور ہے, جس وجہ سے انہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا, ورنہ بعد میں پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں. بہرام خان تب سے پریشان تھا جبکہ خوشخبری کا سن کے عریشہ مسلسل مسکرائی جا رہی تھی. بہرام خان نے اسے یوں مسکراتے دیکھا تو خفگی سے رخ موڑ لیا. کیا وہ خان, ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اسے نظروں سے حصار میں لیے بولا, جس نے رخصتی کے 1 ماہ بعد ہی خوشخبری سنا دی تھی. مجھے یہ وقت صحیح نہیں لگ رہا عریشہ, وہ اپنی پریشانی میں بول گیا, جبکہ عریشہ کے چہرے سے مسکان سمٹی. کیا مطلب؟ کون سا صحیح وقت؟ اتنی جلدی پریگننٹ؟ ابھی تمہاری ایج بھی کم ہے. اور پھر وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اپنے گھنے بادوں میں ہاتھ پھیرتا مسترب دکھائی دیا. آپ پچھتا رہے ہیں؟ وہ دکھی ہوتے پوچھ بیٹھی. پاگل ہو کیا؟ دنیا کو کون سا شخص باپ بنے سے پچھتاتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے تھامتا اس پہ دباؤ بڑھا گیا. پھر ایسی باتیں مت کریں, مجھے دکھ ہوتا ہے, وہ نم لہجے میں بولی. تو کچھ دیر کو بہرام بالکل چپ ہو گیا. وہ پریشان تھا لیکن اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا. اچھا مجھ سے ایک وعدہ کرو. وہ اس کے ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا. عریشہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا بہت خیال رکھو گی. اس کے لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی, جسے محسوس کرتے عریشہ اس بار مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا. خان حویلی میں رہتے ہوئے انہوں نے 1 ماہ کا عرصہ ہو چلا. اس دوران ہیر کا باپ سے کوئی رابطہ نہ ہوا. وہ یہاں خوش نہ تھی تو اداس بھی نہ تھی. شاذم نے اپنا ٹرانسفر اس گاؤں کے ضلع میں کروا لیا تھا. وہ اب یہاں کے بڑے پولیس اسٹیشن میں جاتا تو ہیر حویلی میں ہی رہتی, پر وہ مطمئن تھا کہ اس کی ہیر کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. وہ خان حویلی میں محفوظ تھی. ارباز خان نے ان دونوں سے جہاں بات کرنا چھوڑ دیا تھا, وہیں خانم بی نے ہیر کو اپنی محبت میں اپنی طرف مائل کر لیا تھا. اور وہ خانم بی کے محبت کے جھوٹے جال میں الجھ چکی تھی, اور کوئی بعید نہیں تھا کہ خانم بی اسے جائیداد کے کاغذات پہ سائن کروا لیتی. لیکن اصل مسئلہ انہیں یہی تھا کہ جائیداد ڈائریکٹ انہیں نہیں مل سکتی. جائیداد پہلے ہیر کے شوہر شاذم کے نام منتقل ہوئی تھی, پھر شاذم اپنی مرضی سے یہ جائیداد ان کو واپس کر دیتا. اب انہیں بس ایک کام کرنا تھا کہ ہیر اپنی رضامندی سے ان جائیداد کے پیپرز پہ سائن کرے, اور اس مشن میں وہ بھی ابھی مکمل کامیاب نہیں ہوئی تھی. ہیر خانم بی کے ساتھ گارڈن میں تھی جب شاذم کی گاڑی حویلی میں انٹر ہوئی. ہیر کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا. شاذم سے گارڈن میں دیکھتا اس طرف ہی آ گیا. آج کل اس کا خانم بی کے ساتھ بڑھتا پیار دیکھ وہ کچھ شش و پنج میں مبتلا تو ہوا, لیکن فی الحال خاموشی تھا. آج جلدی آ گئے؟ شہر جانا ہے, کچھ کام ہے. وہ اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتا خانم بی کو سلام کرتا واپس ہیر کی جانب متوجہ ہوا. میں بھی چلوں گی, ہیر نے فوراً اس کے پاس آتے جوش سے کہا. شاذم نے اشارے سے اندر بلایا. وہ اس کے پیچھے ہی روم میں داخل ہوئی. تم کیا کرو گی وہاں جا کے؟ وہ کبٹ سے کچھ فائلز نکالتا دیکھنے بولا. یہاں رہ کے کیا کر رہی ہوں؟ وہی وہاں کر لوں گی, ہیر نے دو بدو جواب دیا. ہیر ابھی سلیمان خان پکڑا نہیں گیا, اس لیے تمہیں شہر لے جا کے رسک نہیں لے سکتا. وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا. ایک پل کو دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی. شاذم, نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے میرے بابا ایسے نہیں ہیں. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. ہیر کے لہجے میں یقین تھا. شاذم بس اسے دیکھے گیا جبکہ وہ اسے بول نہ سکا کہ اس کا دل کیا کہتا تھا. میں 1 ہفتے تک لوٹ آؤں گا, تم اپنا خیال رکھنا. وہ اسے اپنے قریب کرتا, اس کے ماتھے پہ لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا.
جس پہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے کرو گے تو کیسے جا پاؤں گا؟ اسے کھینچ کے سینے سے لگا گیا۔ اسے 1 ماہ میں وہ دونوں واپس اچھے دوست بن چکے تھے، لیکن دونوں کے بیچ ابھی تک ازدواجی تعلق نہیں بنا تھا، اور اس بات کی طرف نہ ہیر نے ابھی تک کوئی پیش قدمی کی تھی نہ شاذب نے۔ دونوں فی الحال حویلی کی بھول بھلائیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجھے ساتھ جانا ہے شاذب، وہ کی بار نم لہجے میں منمنائی۔ شاذب اس کا انداز دیکھتا لب بھینچ گیا۔ اس 1 ماہ میں وہ ایک لمحہ بھی اسے الگ نہیں ہوا تھا، اور ابھی نہ جانے کس دل سے وہ جا رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس کا انداز دیکھتے وہ زیر لب مسکرایا۔ اچھا سامان پیک کرو، صرف ضرورت کا، میں نان جان سے مل کے آتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ہیر تو بے انتہا خوش تھی۔ 1 ماہ بعد وہ شہر جا رہی تھی، ورنہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب حویلی میں ہی ساری زندگی رہنا پڑے گا۔ پر سدے شکر تھا کہ شاذب اسے اپنے ساتھ شہر لے کے جا رہا تھا۔ اس نے ارباز خان سے کیا بات کی کیا نہیں ہیر نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اسے کوئی شوق تھا جاننے کا۔ کچھ دیر بعد وہ خانم بی سے مل کر شاذب کے ساتھ حویلی سے نکل رہی تھی۔ وہ شاذب کے سنگ جاتے بہت خوش تھی اور نہیں جانتی تھی کہ اس 1 ہفتے میں اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ بس اب تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، عریشہ کی ساس نے اسے پیار سے بستر پہ بٹھاتے دودھ کا گلاس تھماتے کہا۔ پاسی بہرام خان اس کی رپورٹس لیے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی مورے زلیخا سے سب بات کر چکا تھا۔ عریشہ کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت تھی، اور عریشہ کے معاملے میں وہ ماں کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی، اسے سب سمجھاتی رہی۔ بہرام خان تو فون کال سنتا اٹھ کے باہر چلا گیا تھا۔ اندر واپس لوٹا تو عریشہ اکیلی تھی، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بہرام خان اس کے پاس ہی جا بیٹھا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہو نا؟ یہ کوئی 20ویں بار وہ سوال کر چکا تھا۔ اب عریشہ کو ان الفاظ سے چڑ ہونے لگی تھی۔ خان اب اگر ایک اور بار آپ نے یہ سوال پوچھا تو یقین مانے میں نے آپ کے بال نوچ لینے ہیں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے بال پکڑنے لگی کہ بہرام نے ایک دم پیچھے ہوتے اپنا آپ بچایا۔ جنگلی بلی، کنٹرول کرو خود پہ، ورنہ پھر پتہ ہے میرا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے پیچھے کرنا اس کے لبوں سے شدت سے لپٹا۔ تھینک یو میری جان، مجھے اتنی بڑی گڈ نیوز دینے کے لیے۔ وہ جا کے عریشہ کو خوش کر گیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ اس کا چہرہ تھامے پوچھنے لگی۔ خوش؟ بہت زیادہ خوش ہوں یار، الفاظ دیئے میں کتنا خوش ہوں، اپنے عمل سے بتاؤں؟ وہ اس کا سر بہت احتیاط سے تکیے پہ دھرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ عریشہ کا دل سینے میں اٹکا، بہت محبت سے اس پہ سائے فگن ہوتا، اس کی سانسوں کو چھوتا، اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا گیا۔ اچانک ہی وہ پیچھے کو سرکی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کو نرمی سے چھوتا، اپنی شدتوں میں کمی کر گیا۔ اس وقت پٹھان خون پورے جوش میں تھا، لیکن بیوی کا خیال اس پہ پہلے لازم تھا، جو اس کے بچے کو اس دنیا میں لانے والی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا پہلو میں درد تھا۔ وہ اس کے بھاری مسلس کو ہاتھوں میں لے کے دباتے بولی۔ اس کی بات سنتا وہ اگلے پل پیچھے ہٹتا سر تکیے پہ گرا گیا۔ عریشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس کے سینے پہ سر دھرتے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں جان، سو جاؤ۔ اپنے بیگ پہ پہنچے جس بات کو دھپک دھپک کے سلاتے وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ ایسے نہیں، مجھے بے سکونی رہے گی خان، آپ ایسے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تم جانتی ہو عریشہ، میری جنونی کیفیت تمہاری قربت میں پاگل ہو جاتا ہوں، کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا، اور انجانے میں تمہیں تکلیف پہنچا گیا تو؟ اس کے چہرے پہ بوس و کنار کرتا اسے بھی اپنے ساتھ بہکا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ پہ، آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے، اس کے ماتھے پہ لب رکھتے محبت سے چور لہجے میں بولی۔ اور اسی پل بہرام خان اس پہ پھر سے سائے فگن ہوا، پھر اس بار بہت ہی آرام اور احتیاط سے اس میں سمایا۔ اس کی دیوان کی دیکھتے عریشہ سرشار ہوئی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دونوں آنے والے برے وقت سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ وہ دونوں پوری سیکیورٹی میں گاڑی سے شہر آ گئے تھے۔ وہ ہیر کو اپنے اپارٹمنٹ میں لایا۔ سیکیورٹی نے پورے اپارٹمنٹ کے گرد حصار بنایا ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گاؤں سے شہر آنے کی خبر سلیمان تک پہنچ چکی ہے۔ وہ بھی الرٹ ہو چکا تھا۔ میں شاور لے کر آتا ہوں، تم بھی ریسٹ کرو۔ وہ اب صبح ہی پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ باندھتا اب کبرڈ سے کپڑے نکال رہا تھا۔ یہ اس کا اپنا اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ حویلی جانے سے پہلے وہ یہیں رہتا تھا۔ اس کے باتھ روم میں گھستے ہی ہیر نے بھی جلدی سے اپنا ایک ڈریس بیگ سے نکالا اور ڈریسنگ روم میں گم ہوئی۔ ڈریس کیا تھا؟ وہ ایک پیاری سی میرون کلر کی نائٹی تھی جو اس نے آن لائن منگوا کے رکھی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی تھی پہننے کی۔ جانے کیوں شاذم اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ یوں تو وہ اسے پیار بھی جتاتا، کیئر بھی کرتا، پر اب اسے بیوی کی طرح اس کی قربت کی بھی طلب ہونے لگی تھی۔ پر لڑکی ہو کے وہ پہل کیسے کرتی، یہی سوچ کے وہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتی۔ پر آج وہ خوبصورت سی نائٹی سے بدھن کیے شاذم خان کو چاروں خانے چت کرنے کے در پہ تھی۔ شاذم شاور لے کے باہر نکلا تو ایک پل کو بیوی کو اس نے روپ میں دیکھتے ٹھٹکا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ حویلی میں تو ہر وقت بڑی سی شال لپیٹتے رہتی، یہاں تک کہ اس طرح کی ڈریسنگ رات کو بھی نہیں کی تھی اس نے کبھی۔ پر اب
اس کا دلکش سراپا دیکھتے وہ اپنے اندر ان گنت جذبات اٹھتے محسوس کر رہا تھا جنہیں ایک ماہ سے وہ سلائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اب تک اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ وہ وقت تھا جب وہ اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر گیا۔ وہ اب تک اس گلڈ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ غصے میں تھا۔ وہ اس کی منگ تھی اور اس کے سوتیلے بھائی سے نکاح کر رہی تھی، پر پھر بھی وہ اسے جیل میں بند کرنے پہ شرمندہ تھا، اور یہ بات وہ اب تک ہیر سے کہہ نہ سکا۔ اس کا کندن سا سراپا دیکھتے وہ اگلی ہی پل نظر انداز کرتا ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھا اور اپنے بال ڈرائی کرنے لگا، جبکہ مرر سے نظر آتے اس کا خوبصورت وجود کو وہ نظروں میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ مہرون کلر کی سلک کی نائٹی گاؤن میں اس کی سفید دودھیا بازو جالی کے نیٹ میں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ خود بھی تو کتنا دمک رہی تھی۔ بلا شبہ حسن میں ہیر خان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ خود پہ پرفیوم چھڑکتا وہ سرسری انداز میں بولا۔ بس سونے ہی لگی تھی، اس نے تھکن سے چور انداز میں انگڑائی لی۔ اس کا یوں انگڑائی لینا شازم خان کو وہیں سٹک کر گیا۔ اس کی انگڑائی لینے سے اس کی نازک سی دھڑکنیں اوپر کو ابھریں۔ شازم کا جی چاہا ان پہ اپنا تسلط جما لے۔ وہ سر تا پیر اس کی تھی، اپنے گلڈ سے باہر نکلتے وہ اس کے حسن کو خراج پیش کرے۔ وہ اسے دیکھتے اپنے دماغ میں مختلف خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ وہ مزے سے تکیہ سیٹ کرتے لیٹ گئی۔ گڈ نائٹ، وہ بڑی ادا سے کہتے کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ شازم نے اس کو پیچھے سے دیکھا تو مزید جذبات بہک گئے۔ وہ کمفرٹر کے بنا لیٹ گئی تھی۔ اس کا حسن بہت جان لیوا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کے آیا تھا، پر اس وقت اسے پسینے آنے لگے۔ اس کے جذبات نے اسے بے حد تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ ڈریسنگ مرر پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ گہری سانس بھرنے لگا، جبکہ نظر سامنے لاپرواہ لیٹی افسرا پہ تھی۔ آنکھوں میں لال ڈورے سے بھر گئے۔ اپنی بیک گردن پہ رب کرتا وہ پلٹا۔ وہ ہیر کے ایک ایک ایکٹ سے واقف تھا، جانتا تھا اس کے دل میں بھی اس کی قربت کی طلب تھی۔ تبھی وہ اس طرح کا نائٹی گاؤن زیب تن کر کے بنا کمفرٹر کے لیٹی ہوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے قریب جاتے وہ اس کو پیروں سے سر تک دیکھتا دہک اٹھا، جبکہ دوسری جانب ہیر اس کا اپنے پاس آنا محسوس کرتی دل و جان سے کانپ رہی تھی۔ وہ ہمت کرتے یہ خوبصورت نائٹی پہن تو چکی تھی، پر اب پچھتا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے شازم خان کے ہیوی مسلس اور چوڑا سینہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس کے بائیسپس کو یاد کرتے اس نے تھوک نکلا، جب اگلے لمحے اسے اپنی پنڈلیوں پہ ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ دل و جان سے کانپ کے رہ گئی۔ اس کی پنڈلیوں کو چھوتا اسے مکمل اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سنگے مرمر سا تراشا بدن اس کا تھا۔ اس کی پنڈلیوں پہ جھکتا وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ ہیر کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ سانس گہرے ہوئے تھے وہ اپنے لبوں سے ڈریسنگ کرتا اوپر کی جانب آتا اس کو مکمل اپنے دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ خود پہ قابو پانے کے باوجود لرزے جا رہی تھی، جب اچانک اس کے بیک گردن کو تھامے اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا، اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے نیچے رکھتے اسے بستر سے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے اس کو اپنی سانسوں سے بھی قریب تر کر گیا۔ نیوٹ لپسٹک سے سجے لبوں کے ساتھ وہ مخمور انداز میں اپنے ہونٹوں کو مس کرنے لگی۔ اس کا ایک ایکٹ ہیر کے لیے جان لیوا بن چکا تھا۔ اس سے سانس بھی اب مشکل سے ہی لیا جا رہا تھا۔ شازم نے اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اترتے محسوس کیا تو آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت طلب ہوئی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت مل گئی۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا کہ ہیر اس کے عمل پہ ہل کے رہ گئی۔ بے اختیار ہی اس کے برہنہ سینے پہ ہاتھ جما گئی جو ابھی بھی تر تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے شکنجے میں لیے اس کی نائٹی کے گاؤن کو اس کے تن سے الگ کر گیا۔ اس کے برہنہ کندھوں کو ایک نظر دیکھتا وہ شدت سے ان پہ جھکتا ہیر کو بے بستہ کر گیا۔ اس کی بے انتہا شدت دیکھ اب ہیر کو خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیوں اس نے اس سر پھیرے پٹھان کو چھیڑا؟ ابھی وہ صرف چھو رہا تھا تو ہیر کے لیے سہن کر پانا مشکل ہوا۔ جب وہ پورے انداز سے اس میں سمائے گا تب تو پکا اس کی جان نکل جانی تھی۔ شازم پلیز اسٹاپ، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر کے مارے اسے روک گئی، اور وہ رک بھی گیا۔ جذبوں سے چور شازم خان رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ فکر مند ہوا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ حلق تر کرتے بول تو وہ ماتھے پہ دو بل ڈالے بولا۔ ہیر نے اسے گھورا۔ اب میرے جذبات میں تو غیانی مچا کے تمہیں لگتا ہے کہ یہ خان پیچھے ہٹ جائے گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ چپ چاپ قریب آؤ میرے اب، وہ کہتے ساتھ ہی اسے اپنی گود میں بٹھاتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دبا گیا۔ شازم، وہ ہکلائی۔ اپنی بے ترتیب حالت پہ وہ اپنی نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ایسے بھی کر رہا تھا جیسے چھوٹی سی بے جان گڑیا ہو۔ اگلی پل نائٹی بھی دور اچھال دی گئی۔ وہ گھبرا کے اس کی باہوں میں چھپا۔ شازم نے ریموٹ سے لائٹس ڈم کرتے اس کا سر تکیے پہ رکھا، اس پہ سایہ فگن ہوا تو دونوں کی دھڑکنوں نے الگ لے پہ دھڑکنا شروع کیا۔
اتنے زوروں سے دونوں کے دل دھڑکے ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم تھے کہ ایک پل کو شازم بھی گھبرا گیا۔ ہیر، وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا گہرے سانس بھرتا اسے پکار رہا تھا، جبکہ وہ اس کا جاندار لمس اپنے اوپر محسوس کرتی لرز رہی تھی۔ آنے والے پلوں کا سوچ کے اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اس کی پکار پہ دھیرے سے آنکھیں واقعی، اجازت ہے ایک ہو جائیں؟ وہ اب بھی اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ ہیر کو لگا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ نہیں، وہ دانت کچکچا کے بولی تو اگلے ہی لمحے وہ اس کی روح میں سمایا تو ہیر کی چیخ پہ سختہ تھی۔ وہ اس کے لبوں سے شدت سے لپٹا، اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، جبکہ دونوں ہی کے گہرے سانس دھنکی کی مانند چل رہے تھے۔ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس پہ چاہتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سر تپیر ڈوب گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہ تھک ہار کے شازم کے سینے پہ لیٹی اپنا آدھے سے زیادہ وزن اس پہ ڈالے ہوئے تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی، تھکن سے اس کے جسم کا برا حال تھا۔ شازم نے اس کی حالت پہ رحم کھاتے اس کی جان بخشی کی تھی، ورنہ اس کا دل بھر ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اس پہ لیٹی اس کی شرٹ پہننے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ شازم کے جواں جذبے ایک بار پھر بیدار ہوئے۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لپٹائے اپنی بوسوں کو بوچھاڑ کر چکا تھا، جس پہ ہیر نے قتل مندی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی نازک کلائیوں کو جکڑے ایک بار پھر اس کی روح کی گہرائیوں میں سمایا۔ وہ نیند میں بے حال ہو گئی۔ شازم خان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اسی گردن پہ دانت گاڑ گئی۔ عجیب ہی خان تھا، کھڑے ہونے کی جگہ دی، بیٹھنے کی بنا لی۔ پہلے تمہاری جان تو نکال لوں، وہ اسی انداز میں بولتا اس پہ چھاتا چلا گیا، جبکہ کمرے میں ایک بار پھر سے معنی خیز سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، راستہ چھوڑیں۔ اچانک سے ہی جمال عریشہ کے راستے میں آ گیا۔ سنا ہے ماں بننے والی ہو؟ وہ اسے سر پیر تک گہری نگاہ سے دیکھتا بولا۔ عریشہ نے دانتوں پہ دانت جمائے اس شخص کو دیکھا جس پہ ٹیگ تو خانوں کا تھا، لیکن وہ خان کہلانے کے لائق نہ تھا۔ اف، اس قدر غصے سے مت دیکھو، جان نکل جائے گی میری۔ ویسے کیا ہی ہو، اگر تم ان سیڑھیوں سے گر جاؤ اور تمہارا مسکیریج ہو جائے پھر تو خان تمہیں طلاق دے ہی دے گا۔ اس کے خطرناک ارادے سن کے عریشہ کو اس سے خوف محسوس ہوا اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ وہ 2 قدم مزید اس کے قریب ہوا تو وہ مزید پیچھے ہوتے پاؤں پھسلتے لڑکھڑائی اور گرل کو تھامنے کے باوجود بھی سیڑھیوں سے پیچھے کی طرف گرتی چلی گئی۔ ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ جمال خان وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے تڑپ ہی گئی۔ زلیخا بیگم بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی، جبکہ جہاں آرا بیگم جمال کو وہاں سے بھاگتا دیکھ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ اسٹک ہی رہ گئی۔ اس کی گاڑی پہ اچانک حملہ ہوا تھا۔ ہیر اس کے ساتھ ہی تھی، وہ اسے شاپنگ کروانے لایا تھا۔ کل انہوں نے واپس حویلی کے لیے نکل جانا تھا، جبکہ ہیر کا بالکل بھی جانے کا دل نہ تھا۔ پر جب تک جائیداد کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ بندھے ہوئے تھے۔ آج وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں لایا تھا اور یہی دشمن طاق میں بیٹھا تھا۔ ہیر نیچے جھکو، وہ اسے سیٹ کے نیچے کرتا خود بھی ایک ہاتھ سے فائرنگ کرتا دوسرے سے گاڑی دوڑا رہا تھا کہ اچانک 3 سے 4 گاڑیوں نے انہیں کور کیا اور جوابی کارروائی کرتے ان حملے آوروں کو وہاں سے الٹے قدموں جانے پر مجبور کر دیا۔ شازم کی گاڑی رکی تھی، وہ گاڑیاں بھی رک گئیں۔ ان میں سے نکلنے والی ہستی کو دیکھتے شازم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آنے والا کوئی اور نہیں، بہرام خان تھا، اس کا سوتیلا بھائی۔ شازم خان اور ہیر کو ایک ساتھ دیکھ اسے بالکل بھی افسوس یا دکھ نہیں ہوا، کیونکہ اب وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی اور بھائی کی بیوی پہ گندی نگاہ رکھنے والا خانوں میں سے وہ نہ تھا۔ تم یہاں؟ شازم اسے دیکھ حیران تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا احسان لے کے بدمزہ ضرور ہوا تھا۔ ہاں، خبر ملی تھی تم پہ حملہ ہونا ہے تو آ گیا، جو بھی ہو تو بھائی نا۔ بہرام نے ہیر پہ صرف ایک نگاہ ہی ڈالی تھی، اب اس کی نگاہوں کا مرکز شازم خان تھا۔ اس کی باتوں پہ شازم خان طنزیہ ہنسا۔ بھائی، 30 سال بعد سنتے کچھ عجیب سا لگا ہے۔ عجیب لگے، اچھا لگے یا برا، سچ یہی ہے، خون کا رشتہ ہے ہمارا، اتنی آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ ہر لفظ پہ زور دیتا بولا۔ شازم خان نے سر نفی میں جھٹکا۔ اس دوران ہیر بالکل خاموش شازم خان کی پشت کے پیچھے کھڑی رہی، اس کے بازو کو سختی سے تھامے ہوئے۔ اسے ایک ہی ڈر کھائے جا رہا تھا، کہیں وہ بہرام پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ غصے کا بھی تو شدید تھا نا وہ۔ تم نہ بھی آتے تو میں سنبھال لیتا، لیکن خیر، زندگی میں کبھی موقع ملا تو اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دوں گا، شازم خان سپاٹ انداز میں کہتا ہیر کو لیے اپنی گاڑی کی جانب واپس پلٹ گیا۔ اپنی 2 سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں اس کے ساتھ روانہ کر دیں جنہیں شازم خان دیکھ چکا تھا، پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ہیر اسے دیکھے جا رہی تھی اور مسلسل سوچ میں گم تھی۔ کچھ دن پہلے شازم اسے 2 سے 3 بار پوچھ چکا تھا کہ اسے سلیمان خان نے رابطہ کیا، لیکن ہیر نے انکار کر دیا کیونکہ وہ سلیمان خان کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکی تھی۔ اسے شازم کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، پر اب سلیمان خان سے بات کرنا گزیر ہو گئی تھی۔ وہ شازم خان کا جانی دشمن بن چکا تھا۔ ایک طرف اس کا دل اس بات کو ماننے کو راضی نہ ہوا، لیکن اس سب کے پیچھے اور کوئی نظر بھی تو نہ آتا۔
ہیر آئی اوکے؟ اس کے چہرے کو پیار سے تھامے اپنی طرف موڑتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ہیر اس کی بازو سے لگ کے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاذم، میں آپ کے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی، آپ کے بنا ہیر کچھ نہیں۔ وہ سسک اٹھی۔ ارے پاگل، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اب سلیمان خان کو وہ پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف بہرام کو ایک فون کال آئی تھی اور وہ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگ رہا تھا۔ کہاں ہے عریشہ؟ کیا ہوا اسے؟ بہرام کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ بیٹا وہ سیڑھیوں سے اچانک گر گئی، زلیخا بیگم نے روتے ہوئے بتایا تو وہ اپنا دل تھامے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ باپ بننے کی وہ خوشی جو کچھ دن پہلے ہی وہ محسوس کر سکا تھا اب کہیں مان پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں تو بہرام میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ پوچھ پاتا۔ آئی ایم سوری، آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا، لیکن سدے شکر ہے کہ آپ کی مسز اب خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ دیر تک انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ مل لیجیے گا، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی جا چکی تھی، جبکہ بہرام خان کو سنائی دینا ہی بند ہو گیا تھا۔ اسے لگا اس کا بچہ سامنے کھڑا اسے ہاتھ ہلا ہلا کے جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ بہرام نے نم آنکھوں سے اس خیالی منظر کو دیکھا، تڑپ کے آگے بڑھا، لیکن سب منظر ایک دم غائب ہو گیا۔ وہ کرب سے آنکھیں موند گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تکلیف نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ سخت دل بہرام ایک بار پھر سخت دل بن چکا تھا۔ شاسم خان نے حویلی جانے کا ارادہ کچھ دن کے لیے ترک کر دیا۔ وہ سلیمان خان کا چیپٹر کلوز کر کے جانا چاہتا تھا۔ ایسے میں ہیر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا۔ آخر چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ اسے چاہتے فون پہ باپ سے مخاطب تھی۔ اب تک تو پتہ لگ ہی گیا ہوگا۔ میری تمنا بس اتنی ہے، مجھے ساری جائیداد چاہیے، جس کے لیے میں نے اب تک بہت کچھ کیا اور اب اتنے پاس آ کے دور نہیں جا سکتا۔ اور تم اگر اپنے شوہر کی خیر چاہتی ہو تو میرے پاس آؤ، جائیداد کے پیپرز پہ سائن کرو اور ہمیشہ کے لیے تم دونوں کی زندگی سے دور چلا جاؤں گا۔ سلیمان خان کی بات سنتے ہی پل کو ہیر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ ٹھیک ہے، میں سائن کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بعد آپ شازم کو کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اپنے شوہر کی سلامتی کی خاطر باپ کے آگے ہار مان رہی تھی، اور دوسری طرف شازم خان جو اس کے فون کو ٹیپ کروا چکا تھا، اس کی ساری بات سنتا سختی سے لب بھینچ گیا۔ اسے اپنی بیوی سے اس قدر بدگمانی کی امید نہیں تھی کہ وہ اس پہ اتنا بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اپنی اور اس کی حفاظت کر سکتا، اور بنا اس کے علم میں لائے وہ اپنے کرمنل باپ سے ملنے کو تیار ہو گئی۔ یہ بات شازم خان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، پر ابھی غصے سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اس ایڈریس پہ پہنچنے والا تھا جہاں ہیر جانے والی تھی۔ بہرام بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ عریشہ کا مکمل خیال رکھتا، لیکن اس سے بات کرنا ترک کر چکا تھا، اور عریشہ دل ہی دل میں اس کے اس رویے سے بھی برداشتہ ہو رہی تھی۔ ایک بار بھی اس نے نہیں پوچھا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، مطلب وہ اس حادثے کا اسی ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ وہ کچھ بعید نہیں تھا کہ جمال خان کی بات سچ ہو جاتی اور بہرام اسے طلاق، یہ سوچ کے وہ راتوں کو اٹھ کے روتی تھی۔ بہرام بالکل پتھر دل بن گیا تھا، وہ ناراض تھا اس سے، لیکن اس کا رونا دیکھ اس کا دل پسیج جاتا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا، اسے پرسکون کرتا، پر وہ چاہ کے بھی اب تک اصل سچ نہیں بتا پا رہی تھی۔ اگر تم نے بہرام کو کچھ بھی بتایا تو بہرام کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ کچھ دن پہلے جمال کے الفاظ یاد کرتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن حقیقت کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ بہت ڈھیٹ ہو گئی تم دونوں، کیا جوڑی ہے تم دونوں کی؟ ایک نے سب سہ لیا، دوسرے نے چپکا لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ کتنے دنوں بعد آج گارڈن میں آئی تھی، اور جمال جو باپ اور بہرام سے چھپ کے گھر میں رہ رہا تھا اس کے سامنے آ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے سامنے مت آنا، میری گود اجاڑ کے تمہیں سکون نہیں ملا جو پھر سے؟ اچانک ہی عریشہ کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ سامنے ہی بہرام کڑے تیور لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ منہ بند کرو اپنا، اپنی غلطی سے گری تھی تم سیڑھیوں سے، مجھ پہ الزام؟ ایک مکہ پڑا تھا اس کے چبڑے پہ۔ بہرام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے مارتا چلا گیا۔ عریشہ کا رو رو کے برا حال تھا، اسے جی چاہا بہرام کے ساتھ مل کے جمال کو مارے، جس کی وجہ سے اس کی گود اجڑ گئی تھی۔ گھر والوں نے آ کے ایک بار پھر سے بیچ بچاؤ کرانا چاہا، لیکن اس بار بہرام نہیں رکا۔ اس کی گن سے نکلی گولی نے بھاگتے ہوئے جمال کا نشانہ باندھا۔ گولی سیدھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جا گھسی۔ دردناک چیخیں تھیں ہر طرف۔ عریشہ کانوں کو بند کیے چکرا کے زمین بوس ہوتی کہ بہرام خان نے اسے فوراً قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگا لیا۔ ہیر باپ کے سامنے بیٹھی جائیداد کے پیپرز پہ سائن کر رہی تھی کہ اچانک اس جگہ کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سلیمان خان نے پیپرز جیکٹ کے اندر رکھتے ہیر کی کنپٹی پہ گن تانے اسے یرغمال بناتے باہر نکالا۔ ڈی ایس پی، اگر اپنی بیوی کی خیر چاہتے ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اپنے سامنے شازم خان کو واپسی وردی میں دیکھ ہیر کا رنگ فاق ہوا۔ اگر میری بیوی کو ایک خروش بھی آئی تو تمہیں اتنا ماروں گا کہ تم مر جائے گا۔ شازم خان غصے سے دھاڑا تھا۔ سلیمان خان کہکا لگاتے ہنسا، جبکہ ہیر کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اتنا آسان نہیں مجھے پکڑنا ڈی ایس پی، دور ہٹو۔
وہ انہیں دور ہٹا رہا تھا کہ اچانک ایک سنسناتی گولی سلیمان خان کے دل میں پیوست ہوئی۔ ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ گولی کہاں سے آئی کس کو اندازہ نہ تھا۔ ہیر ایک دم ان سے دور ہوتے ہی انہیں خون میں لت پت گرتا دیکھ اپنی جگہ اسٹک ہو گئی۔ اس کا باپ جس نے اسے پیدا کیا، پالا، بڑا کیا، آج اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتی کہ شاذم نے اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں بھرا۔ شاذم میرے بابا، گہرے سانس بھرتے روئی۔ اس کی باہوں میں مچلتے ہوئے نکلنا چاہا، لیکن شاذم نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ جبکہ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ بہت بھی گنگ ہوا۔ ارباز خان کے ہاتھ میں گن تھی اور انہوں نے ہی سلیمان خان اپنے لخت جگر کو گولی مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مجھے پہلے دن ہی کیوں نہ بتایا؟ بہرام اس کو سینے سے لگائے درد سے سسک رہا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا، عریشہ نے اسے سب بتا دیا تھا۔ رونا بند کرو، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ایک برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھتے بولا، خان مجھے میرا بچہ واپس چاہیے پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کو بولتی بہرام کو ایک دم چپ کرا گئی۔ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اب میرے قریب نہیں آتے بچہ کیسے ہوگا؟ منہ بند کرو اپنا، کہا نا اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ ابھی اپنی صحت پہ توجہ دو، تھوڑی ہیلدی ہو جاؤ، بڑی ہو جاؤ، پھر بچہ نہیں بچے پیدا کریں گے۔ وہ اسے پیار سے دبڑتے اپنے ساتھ لگا گیا۔ ہم نا پورے 6 بچے پیدا کریں گے۔ اس کی بات سنتے بہرام نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بلی ہو کیا مطلب؟ وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، اور کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کتنے دنوں بعد دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنسے تھے۔ ارباز خان کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ انہوں نے پوتی اور نواسے دونوں سے معافی مانگی۔ دولت اور لالچ کی دوڑ میں وہ اندھے ہو گئے تھے کہ سگے رشتوں کو بھی پیسوں میں تولنے لگے، اور آج سلیمان کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے وہ اپنے ضمیر کے ساتھ ساتھ اپنی پوتی اور نواسے کے آگے بھی سرخرو ہوئے۔ سلیمان خان کی میت کو ان کے گاؤں لے آئے تھے۔ ارباز خان بھی بیٹے کی میت کے ساتھ ہی آئے تھے۔ انہیں اتنی مہلت دی گئی کہ وہ بیٹے کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ حالانکہ ساری زندگی وہ دولت حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے رہے اور قاتل بن گئے۔ اپنوں کے خون سے انہوں نے ہاتھ رنگے، پھر بھی ماں باپ رو رہے تھے۔ فیاض خان اور ان کی فیملی بھی پہنچ چکے تھے۔ فیاض خان کی پہلی بیوی یعنی شاذم خان کی والدہ کا میکا تھا اور شاذم کا ننیال بہرام خان بھی وہاں موجود تھا۔ اسے شاذم سے افسوس کا اظہار کیا، پر دونوں کے بیچ میں کھنچاؤ اب بھی باقی تھا۔ حالانکہ دونوں کا باپ ایک تھا، دونوں سگے بھائی تھے، صرف مائیں الگ تھیں۔ شاذم بیٹا ہمارے ساتھ چلو، وہ خان ولا تمہارا بھی ہے۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے۔ فیاض خان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا تو وہ تلخیاں ہنسی ہنسا۔ وہ کبھی میری ماں نہیں بن سکا تو میرا کیا بنے گا؟ اس کی بات میں سچائی تھی، کیونکہ فیاض خان نے آسیہ بیگم سے چھپ کے شادی کی اور کبھی اس کو سب کے سامنے نہیں اپنا سکے۔ وہ واپس گاؤں آ گئی۔ باپ نے تو بیٹی اور نواسے کو اپنا لیا، لیکن آسیہ بیگم اپنے بھائی کے ہاتھوں زہر کھا کے اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ وہ سب کو معاف کر سکتا تھا، لیکن بھلا نہیں سکتا تھا، کسی کو اپنا نہیں سکتا تھا۔ اتنا بڑا ظرف نہیں تھا کہ اپنے زخمی دل کو جوڑتا۔ وہ جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ہیر بالکل چپ سی ہو کے رہ گئی تھی، اور پھر معجزہ ہوا، ہیر نے سب بدل کے رکھ دیا۔ وہ ہیر کے لے کے اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ نہ وہ ان اپنوں میں رہنا چاہتی تھی، نہ شاذم کو کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا غم ہلکا کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک سائن تھا جو کرنا تھا، ہیر نے کر دیا، لیکن وہ ساری جائیداد شاذم خانزادہ کے نام ہو چکی تھی، اور شاذم نے وہ سب اپنے نانا کو واپس کر دیا۔ انہیں بیٹے کے قتل کے جرم میں باعزت بری کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک تو سلیمان خان قاتل تھے، آلریڈی ان کا پولیس ریکارڈ تھا، اور اس شخص نے ان کی پوتی کو یرغمال بنایا تھا۔ سب باتوں کو مد نظر رکھتے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوتی اور نواسے کا حق ادا کرنا چاہا، لیکن شاذم نے منع کر دیا، کیونکہ وہ ان سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا اپنی بیوی کی خاطر، کیونکہ وہ وہاں مطمئن نہیں تھی، وہ ان سے دور رہنا چاہتی تھی۔ پھر وہ کیوں نہ اس کی خواہش کا احترام کرتا؟ کیا بات ہے ڈی ایس پی، آج کافی دیر سے لوٹے ہیں؟ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ شاذم نے اسے کھینچ کے گود میں بٹھایا۔ تمہیں دیکھ کے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، تم سکون ہو میرا۔ اس کے گرد حصار باندھے آنکھیں مون گیا۔ ہیر کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتی پیچھے ہٹی کہ ڈی ایس پی فارم میں آ گئے۔ فوراً اسے باہوں میں بھرا۔ شاذم کیا کر رہے ہیں، نیچے اتارے، ڈنر تیار ہے۔ وہ بھکلائی۔ ڈنر آج میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ وہ اسے لیے کمرے کی جانب پڑ گیا، جبکہ ہیر اس سر بھرے پٹھان کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ بہرام جیسے ہی روم میں آیا، عریشہ نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ خود کھول کے دیکھ لیں، اس کی آنکھوں میں جھانکتے چہک کے بولی۔ وہ پریگنینسی رپورٹ تھی۔ بہرام کا دل پھر سے دھڑکا، ایک بار پھر سارا منظر آنکھوں میں گھوما۔ پلیز خان کچھ برا مت کہنا، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ ننا فرشتہ ہمیں واپس کر رہا ہے۔ فرشتہ نہیں، فرشتے، بہرام نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ جڑواں بیبیز ہیں۔ وہ رپورٹ اس کے سامنے کیے بولا۔
اسے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا، لیکن وہ بہرام سے چھپانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، پر وہ تو اتنا تیز نکلا، اسے پہلے ہی سمجھ گئی۔ خان، میں وعدہ کرتی ہوں میں خیال رکھوں گی، بالکل لاپرواہی نہیں کروں گی۔ وہ جھٹ سے بولی، میں باپ بننے والا ہوں عریشہ؟ یہ لمحہ میرے لیے بہت سکون آور ہے۔ وہ بے انتہا خوش ہوا۔ تلخ بھری زندگی میں یہ ایک خوشگوار احساس تھا۔ اس نے آنکھیں بڑھ کے عریشہ کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ایک سکون سا اترا تھا دونوں کے دلوں میں۔ شازم اور ہیر نے اپنوں سے دوری بنا لی، اپنی الگ دنیا بسا لی۔ کیا ان دونوں کا یہ فیصلہ درست تھا؟ اپنی رائے لازمی دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ کس ٹاپک پہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کامنٹ میں دیں۔ منتہا چوہان، لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں، جنون ہے میرا۔